پیشاب کے قطرات سے بچو، چھینکوں سے بچو، اس لیے کہ عام طور پر عذاب قبر اس وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا، اور کسی ایسے گناہ کی وجہ سے نہیں جس کو تم بہت بڑا سمجھتے ہو، بلکہ تم اس کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہو، اس کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا۔ اور فرمایا ان میں سے ایک چغل خوری کرنا، ایک کی بات اٹھا کے دوسرے کو دینا، دوسرے کی بات اٹھا کر پہلے والے تک پہنچانا، اور دونوں کو آپس میں لڑانا، چغل خور تھا۔ اس وجہ سے اس قبر والے کو سزا ہو گئی، اور دوسرے کو اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچا کرتا۔ استنفروا عن الموت فإن عامة عذاب القبر منه، عذاب قبر عام طور پر پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے انتقال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اهتز العرش بموت سعد بن معاذ، کہ سعد بن معاذ کے انتقال پر تو عرش بھی ہل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں جب چل رہے تھے تو ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چل رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ ایڑیاں اٹھا کر چل رہے ہیں؟ فرمایا کہ اتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں کہ جگہ ہی نہیں، اس لیے پاؤں اٹھا کے چل رہے ہیں۔ لیکن جب ان کو دفنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اس عبد صالح کو، اس نیک بندے کو قبر میں جکڑ لیا تھا، قبر میں پکڑ لیا تھا۔ کتنا بڑا صحابی، عرش ہل رہا ہے اور پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اتنے فرشتے اترے ہوئے اعزاز میں، لیکن قبر نے اس کو پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹ چلایا کرتا تھا، اس کے پاس اونٹ ہوتے تھے، جو اونٹ کا استعمال ہوتا ہے اس میں کبھی نماز پڑھا کرتے تھے، اس میں رہتے تھے، چھینٹیں وغیرہ پڑتی تھی، ان چھینٹوں کے اوپر احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب قبر نے اس کو پکڑ لیا۔ تو میرے دوستو، اس لیے ہمیں طہارت قضاء حاجت سے شروع ہوتی ہے، وہاں سے آپ طہارت کا اہتمام، اور وضو کرتے وقت طہارت۔ آپ وضو کر رہے ہیں اور وضو سے آپ کے اعضاء پاک ہو رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو انسان کر چکا ہے، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں کہ جو اس نے کیا۔ ہر عضو جیسے جیسے وہ وضو کرتا جاتا ہے اعضاء میں پاک ہوتے ہیں۔ وضو کی جگہ کا پاک ہونا، وضو کے ذریعے سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان باوجود پڑھے لکھے سمجھدار ہونے کے وضو کی جگہ کو گندا کر دیں گے، نسوار کی ڈلیاں بنا کے وہاں پر وضو خانے میں ڈال دیں گے، تکلیف کا سبب ہے۔ اب وہ پانی سے آگے جاتی نہیں ہے، وہاں پر پڑی رہتی ہے۔ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا ہے، ایذائے مسلم حرام قرار دیا۔ مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ حرام۔ پان گٹکے تھوکنا وضو خانے میں، یہ باہر بھی پھینک سکتے ہیں، آپ وضو کر رہے ہیں، یہ طہارت کی جگہ ہے۔ جب طہارت کی جگہ پاک اور صاف ہوگی تو آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ جب جگہ ہی پاک نہ ہو تو آپ کیسے طہارت حاصل کریں؟ یہ مسلمانوں کو تعلیم دیا گیا، لیکن مسلمان اس سے پیچھے ہٹ چکا، اس کا گندگی اور صفائی میں فرق ختم ہو چکا۔ میرے
اس لیے میرے دوستوں پوری زندگی طہارت